حضرات گرامی، جن عظیم شخصیات نے بر صغیر پہ اپنے ناقابل فراموش یا انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں، ان میں ایک شخصیت آپ کے عظیم والد حضرت غزالی دورہ کی ہے۔ امام اہل سنت نے جس مسلک کو اپنی تحریروں کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا اور جس عقیدہ اہل سنت کے گرد دلائل کا انبار قائم کیا، ایک ایسی فصیل قائم کی جو کبھی نہ توڑی جا سکے، انہوں نے خود کو معیار بنا دیا اہل سنت کی شناخت اور پہچان کا۔ اس کو علمی دنیا تک متعارف کرانے کے لیے جس ذات نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ غزالی دورہ کا کام ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے بر صغیر کے کئی کروڑ اہل سنت جماعت پر۔ ان کی کتابیں، ان کی تحریریں ذہنوں کو جلا دیتی ہیں، فکر کو روشنی دیتی ہیں اور روش عمل کو مہمیز کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے یہ چاہا تھا کہ آج حضور داتا گنج بخش کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر سکوں، اس لیے کہ یہ مہینہ ان کا ہے اور یہ تاریخ بھی انہی کی ہے، لیکن میں بہت تفصیلی گفتگو نہ کر سکوں گا، اور حضرت اپنے بیان میں آزاد ہیں، جو چاہیں خطاب فرمائیں، ان کا ہر لفظ ہمارے لیے مکمل طور پہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ بہت سے خطبات ایسے ہوتے ہیں جن سے شعور کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں، فکر کے دریچے واضح ہوتے ہیں، ان میں آپ کے خطبات بھی ہیں جسے آپ نے 12 سماعت فرمایا ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بعض خطبات کو سمجھنے کے لیے جو علمی سطح ہونی چاہیے ہم اس سے محروم ہیں، لیکن جتنا استفادہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ چند عظیم شخصیات کے حوالے سے منسوب ہے۔ سب سے پہلی شخصیت اس ماہ مبارک میں مثال فرمانے والی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، دوسری عظیم شخصیت مجد الفسانی کی ہے، اور تیسری عظیم شخصیت امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی کی ہے۔ اور عجیب بات ہے، ان تینوں شخصیات میں ایک قدر مشترک ہے، ایک ایسی قدر مشترک جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان تینوں عظیم شخصیات نے شریعت کا تحفظ کیا ہے، عقیدے کو بچایا ہے، اور معرفت کی راہیں بھی دکھائی ہیں۔ بیچ میں ایسا ضرور ہوا کہ شریعت اور طریقت کی راہیں الگ کر دی، الگ کر دی گئی۔ صوفی کہتا تھا یہ تو مولوی ہے، یہ کہ جانے تصوف کو، دل کے حالات کو، واردات قلبی کو، اور مولوی زندیق ہونے کا فتویٰ دیتا تھا صوفی کو۔ لیکن ان عظیم شخصیات نے یہ بتایا کہ شریعت زینہ ہے اور طریقت جلوہ بالائے باپ ہے۔ جب تک صلی کانکا تراہم میں کا کی قید ہے، شریعت ہے، اور یہ قید اٹھ جائے تو طریقت بن جاتی ہے۔ جب حقائق بے نقاب ہو جائیں تو یہ حقیقت ہے۔ یہ عظیم شخصیات نہ ہوتی تو یہ دو راستے الگ الگ ہوتے ہیں، صوفی کہیں اور جا رہا ہوتا اور عالم کہیں اور جا رہا ہوتا، لیکن ان دو شخصیات نے، ان تین شخصیات نے اپنے اپنے دور میں تصوف کے ساتھ، واردات قلبی کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ شریعت کو بچایا بھی ہے، محفوظ بھی کیا ہے، اور شرعی بنیادیں بھی فراہم کی ہیں۔ یہ اور بات ہے کیونکہ اپنا ذوق ہے، اپنا انداز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ذات ہے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آفتاب اجمیر کی حصول فیض کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں اجمیر مقدس کا جو فیضان ہے آج پوری دنیا پر،
اجمیر میں خواجہ کی شخصیت تنہا ایک شخصیت نہیں تھی، ایک دبستان معرفت تھی، جن سے خواجہ قطب بختیار کاکی، ان سے بابا فرید میرزا شکر، ان سے نظام الدین اولیاء، ان سے حضرت ثابت کلیری، ان سے بندہ نواز گیسو دراز، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، علاء الحق پنڈوی، یہ تمام شخصیات ایک چراغیز دری خانہ کے صدر بیان ہر پوجا می نگری انجمن ساختہ اسی ذات گرامی سے وابستہ ہیں، اور وہ فیضیاب ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بر صغیر ہند و پاک میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے، 60-70 کروڑ ہے، اور یہ 60-70 کروڑ مسلمان جو 1/3 آبادی بنتے ہیں پوری مسلم دنیا کے، یہ سب ان خواجگان کے فیضان کرم سے مسلمان ہوئے۔ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی معمولی سی چیز دے دے تو آپ احسان مانتے ہیں، اور جن شخصیات نے ایمان عطا فرمایا، عقیدہ عطا فرمایا، قرب خداوندی کا ذریعہ عطا فرمایا، معرفت الہ عطا فرمائی، وہ کتنے عظیم ہوں گے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تشریف لا رہے ہیں عطائے رسول خواجہ خواجگان آفتاب اجمیر مدینہ طیبہ کے مقدس ماحول سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ہندوستان میں تبلیغ کرنی ہے، اور راستہ لاہور سے ہوकर گزرتا ہے۔ عجیب بات ہے، جتنے فاتحین گزرے ہیں وہ سب لاہور سے گزرے ہیں، اور جتنے صوفیہ گزرے ہیں سب لاہور سے گزرے ہیں۔ یعنی یہ گزرگاہ ہے فاتحین کے بھی اور صوفیہ کے بھی۔ فاتحین زمینیں ہموار کرتے تھے، صوفیہ عقیدتوں کا بیج اور محبتوں کا بیج ڈالتے تھے، اور بہارستان زندگی کھلا دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی ہو، سبکتگین ہو، اس کے بعد کے دور کے جتنے لوگ سب لاہور سے گزرے ہندوستان کی زمین پر۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور آج بھی اہل دل کا، اہل محبت کا عظیم خطہ ہے۔ آج بھی وہاں ان تمام لوگوں کی روحانی کیفیتوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان شاہبازوں کے پروں کی باضابطہ طور پہ پرواز محسوس کی جا سکتی ہے، جنہوں نے روحانیت کے آفاق میں پرواز کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار سے گزر رہے تھے عطائے رسول، تو محسوس کیا کہ یہاں کوئی عظیم روحانی شخصیت آرام فرما ہے، اور پھر آپ کے مزار پاک پہ سروکش ہو کے 40 روز تک قیام فرما رہے ہیں۔ چلہ آج بھی موجود ہے ان کا۔ اور جب فیضیاب بارگاہ داتا بارگاہ فیضیاب ہوئے تو پھر انہوں نے یہ اعتراف کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملہ رہنما، پوری دنیا کو اپنے فیض کا خزانہ بانٹ رہے ہیں۔ جو عالم تصوف میں ناقص ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں ان کی بھی غیرت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اجمیر میں جب مگر ہوئے تو جو عطا سرکار کی تھی، جو فیض داتا کا تھا، وہ اجمیر میں جلوگر ہوا اور پورے ملک کو اسلام کی دولت سے آشنا فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش کی حیات طیبہ پہ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ دور تھا کہ جب تاریخ پابند تھی ارباب اقتدار کے تیوروں کی، اس لیے بہت سی باتیں پردے خفا میں، مگر یہ کیا کم ہے کہ نظام الدین اولیاء یہی شخصیت ان کی حیات لکھ رہی، یہ کیا کم ہے کہ دارا شکوہ جیسا تاجدار سفینۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں غریبوں، بے کسوں، مجبوروں کا ساتھ دیا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا آستانہ ہے دنیا میں، کوئی ایسا تاجدار ہے دنیا میں جو 1000 سال سے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہو، بے کسوں سہارا دے رہا ہو، جس کا دسترخوان آج ہی پھیلا ہوا ہے، جہاں لاہور کا ہر مزدور دوپہر کا کھانا ہر روز کھاتا ہے، اور ارباب محبت بطور تبرک لے جاتے ہیں؟ داتا کا 1000 سال سے مسلسل جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بات غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اگر میں صرف تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو آپ کہیں گے تاریخ ہے، میں مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، جسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔
شاید ہی ان کے بعد کا کوئی صوفی اور کوئی بزرگ اور کوئی ولی ہو جس نے ان کے آستانے پر حاضری نہ کی ہو. اور آج بھی صوفیاء کرام وہاں جاتے ہیں تو ان کا ایک روحانی فرض ہوتا ہے کہ وہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو. بر صغیر کے تمام صوفیاء بنگال کے سرزمین سے لے کر کے اور افغانستان سرزمین تک سب کے سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اپنا فرض روحانی سمجھتے ہیں اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آنکھوں کو بچھاتے ہوئے وہاں حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. کتابیں تصوف پر بہت ہیں مگر تصوف کو منظم کرنے والی کتاب سب سے پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. اس کے بعد کی بہت سی کتابیں ہیں. انہوں نے بعض کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں جو اس سے پہلے لکھی گئی ہیں, لیکن ان تمام کتابوں میں تصوف کا کوئی ایک گوشہ پیش کیا گیا ہے. کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس نے شریعت کو تصوف کے انداز میں پیش کیا ہے. تمام کتاب کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. داتا صاحب نے معرفت سے کیا ہے, عرفان الہی سے. پہلے انہوں نے محبتوں کے حوالے سے ان شاہراہوں کا تذکرہ کیا جن پہ چل کر کے معرفت حاصل ہو سکتی ہے. صحابہ سرکار کا تذکرہ ہے, صحابہ کرام کا ہے, اشراف و اشراف کا تذکرہ ہے, اصحاب صفہ کا تذکرہ ہے, مختلف طبقات صحابہ کا تذکرہ ہے, تابعین کا تذکرہ ہے, اولیاء کرام کا تذکرہ, ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہے. آغاز کتاب یہاں سے ہوتا ہے تاکہ ان کی محبتیں دلوں بیٹھ جائیں اور یہ جو بولیں اسے حرف آخر تصور کیا جائے. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا نے ابو حنیفہ کو ایک فقیہ ایک مجتہد کی حیثیت سے جانا ہے, انہوں نے صوفیاء کرام کے سرخیر میں شمار کرایا. امام حنیفہ ان میں تذکرہ کیا جہاں انہوں نے داؤد طائی کا تذکرہ کیا ہے, جہاں انہوں نے ابو الحسن خرقانی کا تذکرہ کیا ہے, جہاں انہوں نے اور عظیم بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے, انہی میں حضرت امام اعظم ہونے کا تذکرہ کیا. اور یہ فرمایا ہے کہ وہ متصوف تھے اور جامع تصوف سے سیراب ہو رہے تھے اور کرنے والے تھے, تنہائی میں رہا کرتے تھے علم کے باوجود, فقاہت کے باوجود. مگر سرکار نے دیا تھا کہ ابو حنیفہ تمہیں دین کا کام تفقہ کام کرنا ہے. حکم سرکار دو عالم کے مطابق میدان میں اترے اور ساری کائنات پہ چھا گئے. اس طرح کی کتنی ہی روایتوں کے حوالے سے باضابطہ انہوں نے فرمائی ہیں. بادشاہ نے انہیں چیف جسٹس بنانا چاہا. یہ روایت ہے حضرت داتا کی امام اعظم کے بارے میں کہ آپ مملکت اسلامی کے چیف جسٹس ہو جائیں, قاضی القضات ہو جائیں. اس زمانے میں مملکت اسلامی جانتے ہیں دنیا کے 3 بر اعظم پھیل چکی تھی. کسی ایک شہر کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. ایشیا, یورپ اور افریقہ, اور سب کا مرکز عراق تھا. اور وہاں کے چیف جسٹس کا منصب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں. بادشاہ حضور آپ سے زیادہ بڑا اہل کون ہوگا؟ کہا میں کہتا ہوں میں اہل نہیں, اور آپ کہتے ہیں مجھ سے بڑا اہل کون ہوگا؟ گویا میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا کبھی قاضی نہیں ہو سکتا. بچنا چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ قاضی القضات کے منصب پر بادشاہوں کے اندر رہ کے کام کریں. وہ اس سے بہت بلند تھے. بہت سے لوگ بہت بلند ہوتے اپنی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں, اپنے کو جانتے نہیں. بہت سے لوگ اقتدار کے سائے میں اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنی حیثیتوں کو گم کر چکے ہیں. لوگ بہت بلند ہوتے ہیں. لوگوں کو اپنی شخصیت پہچاننی ہوگی, اپنی حیثیت کا جائزہ لینا چاہیے ہر دور میں اور ہر عصر میں. امام اعظم انہی میں سے تھے. انہوں نے پھر قید گوارہ کر لی, قید میں انتقال ہو گیا, مگر یہ منصب گوارہ تاکہ کہیں زندگی میں کوئی ایک فیصلہ ثبوت اور شہادت کی بنیاد پر خلاف حق نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے یہ منصب قبول نہیں فرمایا. یہ منصب قاضی شرح کو عطا فرمایا گیا اور پھر انہوں نے ظاہر کے فرقہ حنفی کے مطابق فیصلے کیے. یہ پہلی فقہ تھی جو دیوان اور قانون بن کر کے پوری دنیا میں چھا گئی, اس لیے کہ 3 بر اعظموں پہ حکمرانی تھی بغداد سے, اور امام اعظم وہاں کے فقیہ اعظم تھے. یہ تذکرہ حضرت داتا نے کیا ہے. آپ بتائیں کہ جن کے مقلدوں میں داتا گنج بخش جیسا ہو, خواجہ اعظم جیسا ہو, وہ خود کتنا عظیم ہوگا. اس حیثیت سے کم لوگوں نے دکھایا ان کی شخصیت کو کہ جن کے مقلدوں میں داتا پیدا ہو رہے ہوں, خواجہ پیدا ہو رہا ہوں, اور قطب پیدا ہو رہے ہوں, نظام اور سراج پیدا ہو رہے ہوں, فرید پیدا ہو رہے ہوں, وہ خود کتنا عظیم ہوگا. اس
کی عظمتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی کشف المحجوب. میں ان کے تمام واقعات تذکرہ نہیں کر سکتا جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں اور جو انقلاب انہوں نے برپا فرمائے. صرف کتاب کشف المحجوب کے انقلابات کا جائزہ لیا جائے تو شاید ہی کوئی صوفی ہو, کوئی صاحب دل ہو, کوئی قطب ہو, کوئی غوثیت کے منصب پہ فائز ہو جس نے اس کتاب سے استفادہ نہ کیا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کا انداز لکھنے کا دوسروں سے بہت مختلف ہے. شریعت لکھتے ہیں تصوف کے سانچے میں, شریعت کا جام پیش کرتے ہیں تصوف کے پیمانے میں. عجیب عالم ہے ان کا. انہوں نے جو ابواب قائم کیے ہیں جنہیں کشف کا نام دیتے ہیں, عجیب بات ہے, ہزاروں حجابات اٹھائے ہیں تو کشف المحجوبات ہونا چاہیے نا. کشف المحجوب محجوب حقیقی ہی تک پہنچانا تھا, اسے ایک ذات تک جو دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی, اس ذات تک پہنچانا تھا. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, جو ذات پاک کہ جس کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان کا کی لازمی ذمہ داری وہاں پہنچانا تھا. اس لیے ہر کشف کا تعلق خدا کیا ہوا ہے. توحید سے پہلے معرفت کا بیان ہے کہ معرفت الہی کے بغیر توحید کا دعویٰ ناقص ہے. اس لیے پہلے دل کی دنیا کو تیار کر لو توحید کو سمجھنے کے لیے, اور پھر توحید کو سمجھایا بھی اس طرح سے کہ توحید کے حوالے سے سب سے عظیم آیت کریمہ قل هو اللہ احد, سورۃ الاخلاص. آپ جانتے ہیں سورۃ الاخلاص اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی توحید کے جتنے ممکنہ گوشے ہیں سب واضح کر دیے گئے, اور توحید الہی کے مضامین 1/3 قرآن پاک میں مشتمل ہے. توحید الہی, اور یہ آیت کریمہ, یہ سورۃ طیبہ قل هو اللہ احد, توحید کے جتنے ممکنہ گوشے ہیں ایک بھی گوشہ ایسا نہیں ہے توحید کا جو اس سورت سے الگ کیا جا سکے. مثال کے طور پر اللہ ایک ہے, توحید کی سب سے بڑی تعلیم ہے قل هو اللہ احد. اللہ ساری کائنات کا حکمراں اور مالک اور بے نیاز ہے. آیات ہزاروں اس کی دلیل ہے. اللہ الصمد, اللہ کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہے, لم یلد ولم یولد, اور اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, تو برابری, ابنیت اور ولدیت, توحید وحدانیت, ایک ہونا اور ساری کائنات کا حکمراں ہونا, یہ 4 صفات ہیں جن کی تشریح میں وہ ساری آیتیں ہیں جن کا تعلق توحید سے, اور 1/3 ہے قرآن پاک کی. اس لیے صرف قل اللہ احد پڑھ لو تو پورا 1/3 قرآن پاک پڑھ لیتے ہو. یہ وضاحت کون کر سکتا ہے؟ صوفیہ ہی کر سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, محض پڑھ کے گزر جاتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, دوسرے مقامات پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ عہد کہنے کا کیا مطلب؟ جتنے بھی جس دور میں جس زمانے میں ایک کے علاوہ خدا مانا گیا ہے, چاہے وہ کروڑوں لاکھوں چاہے چند ہو, وہ سب اس آیت کریمہ سے ان کی تردید ہو جاتی ہے. خدا واحد القدوس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے مختلف خدا کیوں بنائے تھے؟ یہ تعلیم کا خدا ہے, یہ دولت کی دیوی ہے, یہ عزت کی دیوی ہے, یہ مصیبتوں سے بچانے والی دیوی ہے. یہ ہزاروں دیویاں کیوں تھیں؟ وہ جانتے تھے, ان کے عقیدے میں مشرکین کیا تھا کہ ایک خدا اتنا کام کیسے کر سکتا ہے, اس لیے ہزاروں خدا بنا لیے. اللہ الصمد اس کی تردید کر رہا ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہر کام نہ کر سکے, جو قادر مطلق نہ ہو سکے, جو صمد نہ ہو سکے, جو غالب نہ ہو سکے. لم یلد ولم یولد, اور پھر کچھ لوگوں نے فرشتوں کو بیٹیاں کہا, حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہا, اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو ابنیت کے قائل ہیں, اس کی تردید ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات اور صفات کے برابر مخلوق کی صفات قائل ہیں, ولم یکن لہ کفوا احد. تو جتنی بھی صفات الہیہ سے متعلق آیات مبارکہ ہیں وہ اس کے تحت آ جاتی ہیں. وحدانیت سے متعلق, قل اللہ کے قدرت اور اختیار سے متعلق, اللہ الصمد کے متعلق, یہ چند جملے سورۃ الاخلاص. اس لیے 1/3 ہے کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ توحید الہی اور معرفت الہی پر ہے, اور یہ اس کا احاطہ کیا گیا. عزیزان رسول, اس کے بعد وہ معرفت کے بعد, معرفت کا تذکرہ لمبا ہو جائے گا, نماز کا تذکرہ کرتے ہیں.
تو نماز کا تذکرہ مسائل میں آگے گزر نہیں آتے، وہ تو فقہ بیان کرتی تھے، نماز کا تذکرہ مشاہد الہی تک لے جاتے ہیں، نماز اس طرح پڑھو گے تو خدا کو دیکھ لو۔ صوفیاء کرام کا یہ قول بڑا عظیم ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے خدا ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیفیت اسی نماز کو میں ملے گی جو صوفیاء کرام کے مقدس مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوگی۔ زکوٰۃ کا تذکرہ، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں تزکیے، صرف مال کو پاک نہیں کرتی ہے زکوٰۃ، ان تمام حرص و ہوا کی لذتوں کو پاک کر دیتی ہے، گندگیوں سے جو دولت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، اقتدار کی خواہش، سرمایہ کی خواہش، مال کی بنیاد پہ دنیاوی وجاہت کی خواہش، یہ ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں دل کے اندر، اور زکوٰۃ کا تصور سب سے پاک کر دیتا ہے۔ مال نکالو، مال سے جب محبت کم ہوگی تو ہر طرح کی باطل محبتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ ایسے کہتی ہے مشاہدے کا سفر، یہ سفر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اور گھوم کے چلے آئے، بلکہ ہر مقام پر اپنے رب کے جلووں کے مشاہدہ کرنے کی تمنا کرے گا۔ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہو تو اللہ کے جلووں کو دیکھیں، احرام باندھ لیں تو عرش عظیم کے نیچے کفن پہنے ہوئے کھڑے ہونے کا تصور ہو آپ کے سامنے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور جب عرفات کے میدان میں ہو تو حشر کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، خدا کا اس طرح کی نمازوں کے کتنے نکات ہیں جو کتاب کے، یعنی عنوان انہوں نے صرف حج کا باندھا ہے اور سینکڑوں صفحات اس کی وضاحت میں، نماز کا باندھا ہے، اس کی تفصیلات اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے فرمائی ہے۔ ایسے ہی دوسرے مضامین بھی ہیں، کم و بیش 10 مکاشفات پر مشتمل انہوں نے اعمال کو بھی بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ان کی تعلیمات کے بارے تفصیلات بیان کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور یہ کرام کے نقش قدم میں چلے گی۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ عنوان تھا داتا گنج بخش کا، ان کی بارگاہ میں نے خراج احترام پیش کر دیا۔ حضرت کو اختیار ہے جو چاہیں عطا فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ گوشت برابر